जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कह सकते हैं कि जो आपकी चंद फेवरेट शख्सियात हैं उनमें से एक मोहतरम एसार राना साहब हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उस्तादों में हैं ये जर्नलिज़म के। और बहुत ही ज़बरदस्त इनको अबूर हासिल है अपनी गुफ्तगू पर, और बिल्कुल परफेक्ट जुमले ये बोलते हैं। और आज हमें ये भी एजाज़ हासिल है कि अज ये मुंडे जे लग रहे ने, वेखो ज़रा क्या बात है, क्या लुक के वाल वाले ने। इंशाल्लाह ये अनकरीब ये इनकी जो जुल्फ़ें हैं ना ऐसे बिखरते, फिर वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह इनके बाल आए होंगे। तो राना साहब, खान साहब का जो मामला है, कभी लगता है कि वो कोई आगे बढ़ रही हैं बातें और कुछ ना कुछ हो जाएगा, प्रेशराइज है हुकूमत, ये होती हैं ये चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, लेकिन फिर एकदम खामोशी और लगता है नहीं जो है वही चलना है। हाँ सब तुसी सुकून करो। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है इस वक्त कि जो उनकी रिहाई की तरफ जा रही है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ रिहाई की तरफ जा रही है। हम्म, ना मुझे ये लगता है कि मुस्तकबिल करीब में इमरान खान की रिहाई हो सकती है। हम्म, मैं एक सहाफ़ी हूँ, तज्ज़ियाकार हूँ। हम्म, मैं सामने रखी हुई चीज़ों को रख के तज्ज़िया करता हूँ। हम्म, हम्म, मैं बार-बार कहता हूँ मेरे पास खबर नहीं आती। मेरे पास तो तज्ज़िया है जो मैं करता हूँ। हम्म, तज्ज़िया ये बताता है कि इमरान खान की जब तक मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ हल नहीं होंगे, इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान सबसे बड़ी दीवार है 9 मई। हम्म, इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान समहाउ 9 मई पे रिग्रेट ही कर दे। ठीक आप है? माफ़ी नहीं, कहीं अफसोस ही कर हाँ, रहे हैं। हाँ एजाज उल सही। हक ने जी जी। यही कहा कि जी उन्होंने कहा कि आप नरमी से हाँ जी। अब वो हुआ ये कि इस्टेब्लिशमेंट को शायद पहली बार अंदाजा हुआ कि कोई बंदा अड़ने वाला भी हो सकता हम्म, है। लेकिन ना 3 साल 5 अगस्त को हो जाएंगे, हम्म, 8 माह कैद तन्हाई को हो जाएंगे, एने ते बड़ सब लोया पिघल जाता है। हम्म, ठीक है ना? सही है। हमें इस कमरे में को दोनों तरफ से बंद कर दे आधा घंटे के लिए, हम्म, हम मरीज बन जाएंगे जहनी। हम्म, वो 8 माह से कैद तन्हाई का शिकार है और नहीं टूट रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक 9 मई की दीवार कायम है ना, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट में से कुछ लोग अगर फ़र्ज़ करें रिटायर हो जाते हैं या अपनी मुद्दत पूरी कर लेते हैं, तो फिर इमरान खान के लिए रास्ता निकल सकता है, हम्म। अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। अब कई सूरतें ऐसी भी बाज़ बन जाती हैं कि कोई थोड़ा लचक आगे पीछे हो के। नहीं, मुझे नहीं कोई लचक नज़र आई दोनों एंड से, हम्म। तो इस्टेब्लिशमेंट के एंड वक्त का से भी। पता नहीं होता सर। वो कुछ और चीज़ है, हम्म, बट साहब वो कुछ और चीज़ है। हम्म, कोई सोच सकता था कि जिस शख्स को आपकी सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने ज़लील और रुस्वा करके निकाला इस मुल्क से, हम्म, वही बंदा वापस आएगा हम्म। और वही अदालतें उससे माजत करते हुए उसे बायोमेट्रिक भी कराएंगी उसको सब। तो यही मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान कि में कुछ भी मुमकिन है, हम्म, लेकिन ये वहां पे लड़ाई की नोयत कुछ और थी। हम्म, बाजवा के साथ अगर जी इशू जी। था तो उन्होंने बाजवा को एक्सटेंशन का वोट भी दिया। हम्म, बिल्कुल। बाजवा को बुरा कहा तो एक्सटेंशन का वोट भी दिया जी बाजवा जी। को, यानी रास्ते बंद नहीं हुए उनके। हम्म, यहाँ मसला ये है कि मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब और इमरान खान के दरमियान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। हम्म, ठीक है, इसमें कोई लचक होती ना दरमियान में तो शायद बात बन जाती। हम्म, बहुत कम लोग होंगे जो आपसे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जुमला कहेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। लिहाजा अगर कोई ये समझे कि इमरान खान की रिहाई मुस्तकबिल करीब में मुमकिन है, तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, हम्म। पॉसिबल ही नहीं है। तो ये फिर इसका मतलब है इंतज़ार किया जाए या कोई सुलह सफाई बिल्कुल करवा भी लेते हैं ना वो लोग, अच्छा ये कर लें वो। कुछ लोग आए थे बीच में पड़े हाँ हैं, जी वो हुआ था। कुछ बड़े सीनियर किस्म जी के जी। रिटायर्ड लोग भी बीच में जी पड़े जी। हैं। अच्छा, मेरी ना, चूंकि मैं इमरान खान को 1997 से जानता हूँ, हम्म, लोग कहते हैं वो बड़ा अड़ियल है, बड़ा ये, मैंने ये देखा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम्म,
عمران خان کو لاجیکلی اگر آپ کسی بات پہ وہ کریں نا تو وہ مان جاتے ہیں. بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو جو اس عمران خان جن پہ ٹرسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پہ اعظم سواتی ہے, آپ اعظم سواتی کو, عمران خان اعجاز چودھری پہ بہت ٹرسٹ کرتے, ٹھیک ہے, اعجاز چودھری صاحب کو لی, ڈاکٹر یاسمین کی بات کو وہ اس ٹائم نہیں ٹالیں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ڈاکٹر یاسمین نے جتنی قربانی دے دی. اچھا, اسی لیے فواد چودھری صاحب ادھر جاتے ہیں بار بار, وہ کچھ اور گیم ہے. اچھا. فواد چودھری صاحب والی گیم کچھ اور ہے. فواد چودھری صاحب یا سم ہاؤ کچھ اور لوگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی باہر آئے, باقی لوگ باہر آئیں, یہ پارٹی سنبھالیں, اور ایک غیر محسوس انداز میں نہیں, راستے کے نام پہ پارٹی سنبھالے اور غیر محسوس انداز میں عمران خان مائنس ہو جائے. اچھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بات پھر وہی ہے, آپ سارے بندے باہر نکال لیں پی ٹی آئی کے, عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے انٹل انلیس آپ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں بنوا لیتے کوئی بات. اسٹیبلشمنٹ تب مانے گی جب عمران خان 9 مئی کے اوپر ریگریٹ کرے گا, جہاں پہ بات اڑی ہوئی ہے. تو لیکن اگر عمران خان کے گرد جو لوگ ہیں, عمران خان اس ٹائم پوری دنیا میں صرف ایک بندے کی بات مانتا ہے اور ان کا نام ہے بشرا بی بی. جی. اب اطلاعات یہ ہیں کہ بشرا بی بی کے تھرو ایک اٹیمپٹ ہو رہی ہے. جی جی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. آپ کی اطلاعات ٹھیک ہے نا, بشرا بی بی کے تھرو ایک اٹیمپٹ ہو رہی ہے. اور وہ اسی لیے اس میں ایڈ کر لوں, بیرسٹر سیف کو بھی اسی لیے وہ بشرا بی بی بلا رہی ہیں بار بار, کیوں انہیں پتہ وہ ہے خبر آپ کی تھی. جی جی, آپ نے بریک کی تھی. جی. اور آپ کی یہ بات بالکل 100% ٹھیک تھی کہ بیرسٹر سیف چاہتا ہے کہ نورین خان جو ہیں اس کے گواہ, تاکہ جو وہ باہر آ کے کہے اس کا ایک گواہ عمران خان کے گھر کا کوئی بندہ ہو کہ ہاں عمران نے ایسا کہا. اور انہوں نے بڑا غلط فیصلہ کیا, انہیں یعنی خود بھی نہیں ملی اور وہ بھی نہیں مل سکا, اور بات ادھر کی ادھر ہو گئی. اچھا, مجھے نا دیکھیں, میری بھی بہن ہے, جی جی, اور بہنوں کی محبت بھائیوں سے نا اس پہ شک کرنا بنتا ہے. نہیں کون شک کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن نہیں کوئی وجہ ہوگی نا, آپ کی کیلکولیشن غلط ہو سکتی ہے, مجبوری ہوگی, آپ کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ میں بتا دیتا ہوں, وہ ان کا ظاہر ہے وہ کیسز کا ہے, وہ سزا کے قریب ہیں, اور دیکھیں نا وہ اب وہ آنا تھوڑا سا اس دفعہ نہیں بھی آئیں ادھر ایک بہن, تو وہ معاملہ تھوڑے آگے, حالانکہ یہ غلط ہے. الٹیمیٹلی ہمیں پتہ لگے سزا ہو گئی ہے, پھر بھی بچت پھر بھی نہیں ہوئی, تو بہرحال وہ ان کا, وہ میں ادھر نہیں جا رہا, مجبوری ان کی ہو گئی. ویسے آپ کو بتاؤ, علیمہ خان کی سزا ہے باٹتے پہ ہی ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری سزائیں ہو چکی ہیں اور وہ رکھی گئی ہیں کسی مناسب وقت کے لیے. ہاں, کئی سزاؤں والے بھی غائب ہیں, وہ نہیں پکڑے گئے. دیکھ, میں ایک سال دیتا ہوں, عمر ایوب ہے, وہ ایک تو روز ٹی وی پہ آئے ہوتے ہیں, وہ کی نہ آئے انہوں نے. اب سنیں, وہ وقار شیخ وقار, ہاں شیخ وقار, پنجاب اسمبلی دے وچ پی ٹی آئی دا ایک ممبر ہے جن بڑا گج وج کے تقریر کرتا ہے, اودی ضمانت کینسل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اس کی ضمانت کینسل ہوئی ہوئی ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں اسے سزا میرے خیال ہوئی ہوئی ہے. نہ ان کو پھڑتا ہے نہ ان کو پوچھتا ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں آپ نے رکھی ہوتی ہیں موقع پہ استعمال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے کے پی, وہ بھی, وہ دیکھیں نا, وہ ریڈیو پاکستان حملہ, اس کا کیس تیار ہے. نہیں, وہ 6 مہینے میں ضمنی چلان جمع ہی نہیں ہو رہا. ہاں جی, وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ تو گورنمنٹ نے کرانا. حالانکہ انہوں نے اپنی طرف سے سیف سائڈ یہ کی کہ اس کا ٹریبیونل بنا کے, اور وہ تاکہ انہیں پتا تھا کہ یہیں میں پھنس سکتا ہوں. وہ تو بہت ہی تابعداری کر رہے ہیں. ہاں, لیکن یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھائی ٹکرانا مذاق نہیں ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آسان کام ہے تو اتنا آسان کام نہیں ہے. بس یہ. اچھا, بشرا بی بی والی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ہے ذریعہ ہے آخری, جو وہی ذریعہ ہے, اور یہ خان صاحب کا کوئی پتہ نہیں مان ہی جائے. بشرا بی بی کی بات کو وہ مانتے, ٹھیک ہے, اور بشرا بی بی کے تھرو ہی ایفرٹ ہو رہی ہے.
اب میں آپ کو بتاؤں ویسے تو آپ بریکنگ دیتے ہیں اور آپ کی بریکنگ کبھی بھی باؤنس بیک نہیں ہوئی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اعظم سواتی صاحب وہ بشا بی بی کے بڑے ٹرسٹ وردی ہیں, عمران خان کے بھی ہیں, اور انہوں نے قربانیاں بھی بڑی دی ہوئی ہیں. اطلاعات میرے پاس یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے آنے والے چند دنوں میں وہ بھی کہیں ملاقات کرنے چلے جائیں, وہ جائیں بشا بی بی کے پاس. ان کے پاس بھی ایک پیکیج ہے جو وہ لے کے جا رہے ہیں. میں نے یہ خبر بھی ایک دفعہ دی تھی, وہ تو ایک ایونٹ ہوا تھا جو آپ نام سواتی صاحب, لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا ان سے آگے 2-3 اور لوگ ہیں ہوں گے, اور وہ بہت ہی زیادہ قریب ہیں ہاں بی بی کے, اور وہ ایکٹیو بھی ہیں. اور اب اس میں سر ایک چیز مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, ہو سکتا ہے یہ اگر تو یہ برسٹر صاحب والا معاملہ آگے چلا گیا پھر تو سمجھے کہ کچھ ہونے والا ہے, کیونکہ ابھی وہ رکا ہوا ہے. کوئی پتہ نہیں کل ہو جائے پرسوں ہو جائے کسی وہ وقت. بھی ذمہ دار تو سی ہو. بیسر سیف والے معاملے کے نہ ہونے کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. اب وہ آپ خبر نے نہ وہ خبر چلتی. بریک کی, ہاں اس کے بعد اتنا رولا پڑ گیا, اس کو اتنا متنازع بنا دیا متنازع معاملے اثر کو میں بنا دیا. کہ وہ اس ٹائم جا کے ملنا بنتا نہیں حالانکہ دیکھیں ہماری خبر نیگیٹو نہیں تھی, ہم نے پازیٹیو ہاں. اس میں دی تھی کہ یہ ایک بریک تھرو ہونے والا ہے. خان صاحب بھی مان گئے ہیں اور بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ ان کو کہیں, اور ان کی کوششیں بھی شروع ہو گئی ملاقات ہاں کی, بالکل ایسے. لیکن وہ پھر اچھا وہ پارٹی کے اندر ہی شروع ہو گئے. سب سے زیادہ تو وہ کے پی کے سی ایم کو فکر لگ گئی, میں تو گیا ہے. ہاں جی. اچھا بٹ صاحب میں ایک آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں میری رائے کیا ہے. میری رائے یار یہ ہے کہ ایک شخص تھا, شہزادوں کی زندگی گزارتا تھا, لفظی نہیں پریکٹیکلی. نہیں کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے سیلیبریٹی ہے, اور اس کا لیونگ سٹائل, آپ اس کا جملہ سنیں کپل دیو کا. کپل دیو سے جب سوال کیا کہ آپ, تو انہوں نے کہا بھائی وہ ہم اس کے لیول پہ جا ہی نہیں سکتے, وہ چیز ہی اور تھا. ہم کچھ ہو. وہ بندہ ٹھیک ہے جو اللہ کا ایک خاص پیکیج, خوبصورت, جوان, آواز اس کی زبردست, ٹھیک ہے, فیلنتھراپسٹ بنا تو اس نے کینسر ہاسپٹل نہ بنا لائق آدمی, نمل یونیورسٹی بنا دی, ٹھیک ہے, کرکٹ میں گیا. کئی ایسے ہوتے ہیں لیکن سمجھدار نہیں ہوتے, وہ لائق سمجھدار بھی, سمجھدار, یہ پیکیج ہے نا, اور محنتی. دیکھیں کہاں سے وہ پارٹی کا مذاق بنا ہوتا تھا. میں اس کے ساتھ تھا 1997 میں ایک وہ خود خان صاحب کہتے ہیں وہ ایک ناظم کسی شہر میں اس نے شمولیت کرنی, ناظم نے کہنا میں آپ جاندا سی, خود جا کے وہ شمولیت کرواتے تھے. یہ بھی وقت نہیں, میں 97 میں خان صاحب کے ساتھ تھا. ایک جگہ جلسہ لاہور میں رکھا گیا ان کا, 7 بجے کا ٹائم تھا, 8 بج گئے تو بندہ ہی کوئی نہیں سی. آخر میں خان صاحب نے کہا کیا ہے, تو جو لوگ جلسہ کرا رہے تھے ان کا جی کو 8-10 بندے بیٹھے, ان کا میں 8-10 بندوں سے خطاب کروں گا. ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਨ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਖਾਨ ਦੀ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? मैं, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ऑन रिकॉर्ड है मैंने इमरान खान की हर पॉलिसी पे तनकीद की, बुजदार के ऊपर बहुत तनकीद. ठीक है, इमरान खान की गलत पॉलिसियों पे जायज कर दे, ठीक है ना, वही तो वजह बनी ना. हाँ जी, इमरान खान की गलत पॉलिसियों पे बहुत तनकीद की. 3.5 साल में मैं इमरान खान से एक दफ़ा नहीं मिला बीइंग प्राइम मिनिस्टर. हाँ, जब वो जिस दिन आखिरी दिन था वजीर आज़म हाउस में और उन्होंने वो सबको दिखाया साइफर, तो मैं उसमें शामिल था. जो कैदी वैन भी आ गई. हाँ जी, नहीं वो बड़ा तारीखी वाक़या देखी थी आपके देखने वालों के लिए बड़ी तारीखी बात है कि जब हम वहाँ पहुँचे वज़ीर आज़म हाउस तो मुलाकात का टाइम था, तो हमें बिठा दिया गया. तो मुलाकात डिले हो रही थी, नहीं हो रही थी, तो हमने एक बंदे को देखा वो बड़ा परेशान, कभी यूँ जाता था कभी यूँ आता था. तो मैंने एक बंदे से कहा कि ये फैसल वाउडा साहब को क्या परेशानी हुई है, ये जा रहे आ रहे. तो उसने हंस के कहा कि वो सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं. अब लफ्ज़ में ज़रा एहतियात से ले रहा हूँ. पता चला कि तीनों चीफ्स साथ वाले कमरे में इमरान खान के साथ बैठे हैं और बातचीत चल रही है. मेरा ख्याल है उसमें उन्होंने यही कहा कि आप साइफर ना दिखाएं, लेकिन जैसे ही वो गए उस इमरान खान ने हम सबको बुलाया, साइफर दिखा दिया. वो दिन था जब मैं मिला उसे. मैं इमरान खान का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान इस वक्त तारीख के बिल्कुल दुरुस्त समत खड़ा हुआ है. अगर इमरान खान हार गया
اگلے 15 سال تک اگر پاکستان میں واٹس ایپ ڈیموکریسی رہ جائے تو مجھے پکڑ لیجیے گا. میں اتنی بڑی بات آپ کو کہہ رہا ہوں. میں عمران خان کا فالوور نہیں ہوں، نہ میں کو اس کے کا شکار ہوں. ٹھیک ہے، 15 سال آپ کم بتا رہے ہیں، پھر تو لمبا میں ہی تھا. احتیاطاً کہہ رہا ہوں. اس سے اندازہ کریں آپ کہ میں پی ٹی آئی کے کتنے قریب ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی. پی ٹی آئی والوں نے، کے پی والوں نے اپنے پسندیدہ صحافیوں کو کے پی میں بلایا سیر شیر کرانے کے ہاں لیے. جی. پورے پاکستان سے گئے ہیں ہاں صحافی. جی. ہاں جی. میں تو نہیں کبھی شامل، میں تو نہیں گیا، نہ مجھے انہوں نے بلایا ہے. یعنی میں ان کے قریب نہیں ہوں. میں پیپلز پارٹی کے قریب نہیں ہوں، میں نون لیگ کے قریب نہیں ہوں. آئی ایس پی آر والے میں نے پوچھ دے کوئی نہیں. میں ایک انڈیپینڈنٹ رائے رکھنے والا آدمی ہوں، اور جو میں میرے ضمیر سے ہی سمجھتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں. تھینک یو جی. آپ نے دیکھا یہ اس کو جان بوجھ کر ہم نے ابھی اس کا اگلی قسط بھی آئے گی کیونکہ ڈیوریشن ایک حد تک ہم نے رکھنا ہوتا ہے، تو یہ معاملہ ابھی جاری ہے. لیکن آج کی خبر یہی ہے جو انہوں نے دی ہے، بالکل ہم اس کو سیکنڈ کریں گے کہ اب اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے خان صاحب کے لیے وہ جیل کے اندر سے ہو رہی ہے. اور دیکھتے ہیں پہلے جو کوششیں ہوئیں وہ تو نہیں کامیاب ہو سکی، اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے یہ دیکھنا ہوگا. اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم کم از کم مہینے میں ایک دفعہ تو ضرور رانا صاحب سے جو ہے رائے لیں گے. تھینک یو.